عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، کیسا جا رہا ہے آپ کا ان آن لائن کلاسز کے ساتھ سفر؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہوگا اور آپ لوگ خوشی خوشی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ آج ہم اردو کی 8ویں جماعت کی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب نے یہ والی کتاب خرید لی ہوگی۔ تو چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں حمد ہے، نعت ہے، پھر ہمارا ایک سبق آئے گا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، پھر پاکستان کے چند اہم تہوار، ہمارے وطن کا نشان جو کہ ایک نظم ہے، خون کا بدلہ، شہری دفاع، ریل کا سفر، اور یوں آہستہ آہستہ ہم سب اسباق کو پڑھتے ہوئے، نظموں کو گنگناتے ہوئے اور ملی نغمے ترانے گاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو چلیے بچوں، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور ہم سے شروعات کرتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی کرواؤں گی، اس کا مفہوم بھی سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، میں یقیناً آپ کے سوالات کے جوابات دوں گی۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے لیے اس کی پڑھائی کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلاح، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اور اس حمد کے شاعر ہے اسماعیل میرٹھی۔ جی بچوں، ہم نے حمد کی پڑھائی کر لی۔ حمد ہماری کافی طویل ہے، جس میں 6 بند جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم پہلے 3 بند جو ہیں وہ ان کو سمجھیں گے، ان کو پڑھیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ باقی کے 3 بند جو ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو آج اس حمد کے ہم 2 لیکچر کرنے والے ہیں۔ تو چلیں جلدی سے اب آپ ہاتھ میں پینسل پکڑ لیجئے، کیونکہ میں آپ کو الفاظ کے معنی لکھوانے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ معنی میں پوری حمد کے لکھوا دوں گی آج ہی۔ جی بچوں، ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، سحر صبح کا وقت،
سحر صبح کو کہتے ہیں۔ نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، ڈر خوف خطرہ، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، سویرا صبح ہو، سحر کا مطلب بھی صبح، سویرے کا مطلب بھی صبح، ٹھیک ہے۔ چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، گپ اندھیرا گہرا اندھیرا، شدید اندھیرا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، کچھ دکھائی نہ دے۔ می نے، می بارش، آندھی نے، آندھی تو آپ کو معلوم ہے جب تیز ہوا چلتی ہے اس کو ہم آندھی کہتے ہیں۔ مجھ کو گھیرا ہو، مجھے جکڑ رکھا ہو۔ لیک، لیک یہ لفظ جو ہے ذرا غور سے دیکھیے، یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے لیکن۔ آج ہم بولتے ہیں نا لیکن، تو لیک جو ہے یہ ایک متروک ورڈ ہے، متروک لفظ ہے، مطلب یہ اب ترک کر دیا گیا ہے، اس کو اب نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن اس کا معنی ہے لیکن۔ پرہول، ڈراؤنا، خوفناک۔ دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سناٹا خاموشی، انتہائی گہری خاموشی۔ سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، اندھیاؤں آندھی، آندھی کو یہاں پر اندھیاؤں لکھا گیا ہے، یہ لفظ بھی اب استعمال میں نہیں آتا، یہ بھی ترک ہو چکا ہے۔ جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، اکھیڑ دے اکھاڑ دے، یعنی کہ نکال کر باہر رکھ دے۔ میرے دل میں نہ خوف ہو اصلاح، اصلاح بالکل، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اسماعیل میرٹھی نے جو کہ اب نہیں بولے جاتے۔ اصلاح بالکل، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، سنسان ویران، ٹھیک ہے، کھنڈر ٹوٹی ہوئی عمارت۔ کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، مرگٹ، مرگٹ وہ جگہ ہوتی ہے بیٹا جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، قبرستان جہاں پر مسلمان اپنے جانے والوں کو دفن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان، اوسان انسان کے حواس، سننے سمجھنے کی طاقت۔ ہو بیابان میں گزر میرا، بیابان جنگل، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی، قوی مضبوط طاقتور، جگر میرا، حوصلہ میرا بلند رہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی بچوں، آپ لوگوں نے پینسل سے الفاظ کے معنی لکھ لیے؟ پینسل سے اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کی کتاب جو ہے وہ گندی نہ ہو۔ اگر آپ پین استعمال کریں گے، اگر آپ مارکر یوز کریں گے، پوائنٹر سے لکھیں گے، تو اس صورت میں آپ کی کتاب جو ہے وہ گندی ہو جائے گی، اور اچھے بچوں کی کتابیں گندی نہیں ہوتی، ان سے متعلقہ ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کی سوچ صاف ستھری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور اپنے سے جڑی ہوئی چیزوں کو بھی۔ شاباش، چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر۔ اس میں شاعر اپنے عقیدہ توحید کی جو ہے وہ خود تعریف کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی قدرت کاملہ پر پورا بھروسہ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے، وہ ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ لاسانی ہے، اس جیسی کوئی چیز دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس لیے میری خدا پر ہمیشہ ہوتی ہے، مجھے خدا پر ہمیشہ یقین رہتا ہے، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، پھر وہ کوئی سا بھی پہر ہو، چاہے رات ہو، چاہے دن کا وقت ہو، چاہے شام ہو رہی ہو یا پھر صبح ہو رہی ہو، مطلب دن کا کوئی بھی حصہ ہو، مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رہتا ہے۔ نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر،
نہ تو مجھے اجالے میں کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، نہ ہی کوئی روشنی میں کوئی حوالہ مجھے ڈرا سکتا ہے، اور نہ ہی اندھیرے میں مجھے کوئی خوف جو ہے وہ خوف زدہ کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ اس یقین کے ساتھ زندہ رہتا ہوں کہ میرا اللہ، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شام کا وقت یا اندھیرا ہو، شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، مطلب شام کا وقت ہو یعنی کہ دن ختم ہو رہا ہو، یا پھر صبح کا آغاز ہو رہا ہو، چاندنی راتیں ہوں، یا پھر چاند جو ہے وہ غروب ہو اور اندھیری راتیں ہوں۔ می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، چاہے شدید بارش برس رہی ہو، ہر طرف جل تل ہو رہی ہو، آندھی ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہوں اور میں ان میں گھر جاؤں، شدید طوفان میں گھر جاؤں، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، لیکن میرا دل جو ہے وہ کبھی گھبرائے گا نہیں، کبھی ڈرے گا نہیں، پر ہول نہیں ہوگا، خوفناک نہیں ہوگا، ڈرے گا نہیں، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، میری ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں مجھے مدد پہنچانے کے لیے وہ موجود ہیں۔ جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، جب ہر طرف طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ جب طوفان آتا ہے تو اس سے پہلے بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، اتنی خاموشی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طوفان آتا ہے۔ سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، یا تو پھر طوفان سے پہلے جیسی خاموشی ہو، سناٹا ہو، اور یا پھر شدید آندھی آئی بھی ہو۔ آندھی میں جب ہوا آ کے لگتی ہے ہمیں، تو آپ اگر امیجن کریں، اس کو تخیل کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ آندھی شدید چل رہی ہو اور آپ اس میں کھڑے ہوں تو آپ کے کپڑے اڑ رہے ہوتے ہیں، بال اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کے ساتھ آ کر چیز ٹکرا رہی ہوتی ہے، ہوا ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خاموشی ہو، سناٹا ہو، یا پھر شدید آندھی چلے ہو اور مجھے جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے، اور اتنی تیز ہوا ہو کہ جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، اتنی شدید ہوا، اتنی تیز ہوا کہ وہ پیڑوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ دے، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ شدید آندھی چل رہی ہے، اتنی تیز ہوا ہے کہ جو درخت ہیں وہ اس طرف سے اس طرف، حالانکہ دیکھیں کتنے مضبوط درخت ہیں، بڑے اور گھنے درخت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اس طرف سے وہ اس طرف کو ہوا کا جدھر رخ ہے اس طرف کو وہ جھکے جا رہے ہیں، اور یوں ہی جب آندھی تیز ہوتی ہے نا تو پھر ایک سٹیج پر آ کر یہ درخت جو ہوتے ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ کوئی بچہ آپ میں سے ہے جس نے یہ منظر دیکھا ہو؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہو کہ اتنی شدید آندھی چلی ہے کہ درخت ہیں اور وہ جو بجلی کے پول ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں، چھتیں جو ہوتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں گھروں کی، اور اس طرح کے مناظر جو ہوتے ہیں، کسی نے بھی یہ دیکھا ہے نا تو آپ نے ضرور مجھے کمنٹس میں بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جب آپ لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں نا، اب جیسے کلاس میں کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ دیکھا، اس طریقے سے ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگ کمنٹس میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ کمنٹس میں بات کریں گے، سبق کو ڈسکس کریں گے آپس میں، تو آپ کو وہ آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، کہ ہوا اتنی تیز ہو کہ وہ درخت جو ہے وہ مضبوط تناور درخت جڑ سے ہی نکل کر باہر آ جائیں اور وہ اکھڑ جائیں اپنی جگہ سے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں اور گر جائیں۔ میرے دل میں نہ خوف ہو اسلام، میرے دل میں پھر بھی بالکل خوف نہیں ہوتا، میں بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوتا یہ مناظر دیکھ کر بھی۔ یہ جتنے بھی مناظر انہوں نے بتائے کہ دن کا جو ہے وہ دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، اور اگر گپ اندھیرا ہو اور بارش ہو اور طوفان ہو اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہوں، جکڑ چل رہے ہوں، میرے سامنے درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ کر نیچے گر رہے ہوں، میں یہ سارے مناظر دیکھ کر بھی، بے شک میں اس میں تنہا ہی کھڑا ہوں، پھر بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ کیوں بچوں؟ کیوں نہیں شاعر کو خوف ہوتا؟ کون بتائے گا مجھے؟
جی شاباش. شاعر کو اس لیے خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پورا یقین ہے، اسے بھروسہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے. حالات جیسے بھی ہوں، مناظر جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہی وجہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے بالکل بھی خوف نہ ہوتا ہے، نہ میں ڈرتا ہوں اور نہ ہی میں گھبراتا ہوں، چاہے جو بھی میرے سامنے ہو جائے. میں ہر وقت پرسکون رہتا ہوں اور میرا جو ہے وہ اس بات کے اوپر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ ایسے حالات میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخیر و عافیت جو ہے وہ باہر نکالا. ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اس پورے بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ مختلف نشانیاں بتا رہے ہیں، قدرت کی نشانیاں. ٹھیک ہے، کوئی بہت سارے مناظر قدرت ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ وہم میں، ڈر میں پڑ جاتے ہیں. جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے اگر میں آپ کو ہندوؤں کی مثال دوں بیٹا، تو آپ کو پتا ہے کہ ہندو ہر اس چیز سے جس سے ان کو خوف میں آئے، جس سے ان کو ڈر لگے، جس سے وہ اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھیں، اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو وہ اپنا یعنی کہ بھگوان ماننے لگتے ہیں، اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کمزور ایمان والے ہیں نا، جن کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آسرا ہے، وہ تو پھر ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا. تو اس لیے ان کو کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ جھکنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اور لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ دیتا ہے وہ تو پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے نا. جیسے دوسری جو مذاہب کے لوگ ہیں، خاص طور پر جس طریقے سے ہندوؤں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، درختوں کی کر رہے ہوتے ہیں، پیڑ پودوں کی کر رہے ہوتے ہیں، سانپ کی کر رہے ہوتے ہیں، بندر کی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہم پالتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں نہ ہوتا. ایمان کی طاقت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ان سارے وہموں سے نکال دیتی ہے. شاعر کہتا ہے، ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے. رات کے وقت آسمان سے ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ انگارے ہوں. جیسے آپ یہ تصویر میں دیکھیے، یہ جو آپ کو روشنی کے دھارے نیچے کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انگاروں کی صورت میں ستارے گر رہے ہیں. آپ اس طرح کے ٹوٹنا سنا ہوا ہے؟ شہاب ثاقب کا سنا ہوا ہے آپ نے؟ آسمان پر چمکنے والے جو ستارے ہیں وہ وقت آنے پر ٹوٹ کر اللہ کے حکم سے گر جاتے ہیں، اور جب وہ گرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین کی طرف جلتے ہوئے انگارے آ رہے ہوں. انگارے ہوتے ہیں نا کوئلے، چلتے ہوئے کوئلوں کو انگارے کہا جاتا ہے. تو یوں معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں کہ جیسے جلتے ہوئے کوئلے آسمان سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یہ آگ کی لپٹیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ستارے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے ستارے. وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے. شاعر کہہ رہا ہے کہ باقی لوگ جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یا اگر ہے تو کمزور ہے، وہ وہم میں پڑ جاتے ہیں. یا اللہ یہ ستارہ ٹوٹ کر گرا، یہ اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، وہم کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن میں نہیں گھبراتا، نہ تو مجھے خوف ہوتا ہے نہ ہی میں گھبراتا ہوں. کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گر رہے ہیں، اور یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں گر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک کائنات کا نظام ہے کہ نئی چیزیں آ رہی ہیں، پرانی چیزیں جا رہی ہیں. آپ پودوں کو دیکھیے، بہت سارے پودے آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، گملے میں بھی ہوں گے، وہ سوکھ جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے پتے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ پھل جو ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا پھول ہوتا ہے، وہ پھل بنتا ہے. پھل بننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پکتا ہے، اپنی پراپر شیپ میں آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے، تاکہ یا تو گر جاتا ہے یا ہم لوگ اس کو اتار لیتے ہیں تاکہ اس کو کھایا جا سکے. ٹھیک ہے، استعمال میں لایا جا سکے. تو یہ قدرت کا ایک جو ہے وہ نظام ہے جو چل رہا ہے. اسی طرح آسمان کے اوپر بھی ستاروں کا، اجرام فلکی کا ایک نظام ہے. یہ اسی کا حصہ ہے کہ ستارے کا ٹوٹ کر گرنا جو یہ اس کا حصہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہوتے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہم میں پڑ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس ستارہ ٹوٹ رہا ہے اس وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے.
ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہماری دعا کو قبول کرنا ہے. ہمیں صرف اس بات کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے. تو ہم ڈائریکٹ اسی سے دعا مانگیں نا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے پروردگار ہماری یہ ضرورت ہے تو پوری کر دے, اور وہ پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے وہم ہم نہ پالیں اور اس بات کا بھروسہ رکھیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. تو بچوں آج ہم نے 1 2 3 4 بند مکمل کر لیجیے. یہاں پر آپ ہلکا سا پینسل سے ٹک کا نشان لگائیے اور آج کی تاریخ ڈال دیجیے. ٹھیک ہے, آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. اگلے لیکچر میں ہم باقی کے 2 بند بھی مکمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مشق کا کام بھی سارا مکمل ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.